یہ کسی کا فضل نہیں، یہ میرا علم ہے، میں نے بنایا ہے اسے۔ جب تکبر حد سے بڑھ گیا تو زمین کو حکم ملا، نہیں، میری دولت مجھے بچاؤ۔ صبح ہوئی، تو نہ قارون تھا نہ اس کا غرور، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ آج آپ کے دل میں کیا ہے؟ اللہ یا سونا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو روشنی سے شروع ہوئے مگر اندھیروں میں گم ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ ان کا اپنا خون تھا۔ ان کا چچا زاد بھائی نام تھا قارون۔ اللہ لا، اس کی آواز میں داؤد جیسی تاثیر ہے، لوگ اسے منور کہتے ہیں۔ کاش میرا بیٹا بھی قارون جیسا بنے۔ یہ موسیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ بنی اسرائیل نے غلامی تو چھوڑ دی تھی مگر غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ قارون ایک عالم تھا، تورات کا جاننے والا، مگر اس کے دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ علم صرف عبادت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، علم کو طاقت بننا چاہیے۔ اس نے زمین کے راز ڈھونڈے اور پا لیے، لیکن دنیا پا کر اس نے اپنی روح کھو دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے کیمیا کا علم سکھایا گیا تھا، یا شاید اس نے تجارت کے وہ راز پا لیے تھے جو عام انسانوں سے پوشیدہ تھے۔ جب پہلی بار مٹی سونا بنی تو قارون کی آنکھوں نے آسمان دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے وہ طاقت۔ موسیٰ کے پاس لاٹھی ہے مگر میرے پاس اب دنیا کی کنجی ہے۔ اے آقا، میری مدد کریں، میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی دولت سے کچھ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قارون مر گیا اور قارونیت پیدا ہوئی۔ پہلا سکہ جمع کرتے ہی اس نے الحمدللہ کہنا چھوڑ دیا اور اس کی زبان پر ایک نیا جملہ آ گیا، بے شک مجھے یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ میرے پاس علم ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قارون کی دولت بڑھتی گئی۔ اس نے صرف سونا جمع نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ یہ محل نہیں تھا، یہ اس کی لالچ کا قلعہ تھا، جہاں صرف دولت کو آنے کی اجازت تھی اور کسی غریب کی آہ کو نہیں۔ سردار، خزانے اتنے بھر چکے ہیں کہ اب دیواریں چھوٹی لگ رہی ہیں۔ تو دیواریں اونچی کر دو، آسمان کو چھو لینے دو، تاکہ موسیٰ کا خدا بھی دیکھے کہ زمین پر بادشاہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں۔ ذرا سوچیں، یہ صرف دروازے کھولنے کا ذریعہ تھا، تو ان دروازوں کے پیچھے کیا ہوگا؟ یہ چابیاں ہماری جان لے لیں گی۔ خاموش رہو، اگر قارون نے سن لیا تو وہ ہمیں انہی تالوں میں قید کر دے گا۔ دولت جب حد سے بڑھ جائے تو وہ سکون نہیں دیتی، خوف دیتی ہے۔ قارون کو اب نیند نہیں آتی تھی، اسے ہر سائے میں چور نظر آتا تھا۔ وہ اپنے ہی محافظوں سے ڈرنے لگا تھا۔ تم محفوظ ہو میرے پاس، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، نہ موسیٰ اور نہ اس کا رب۔ تم میری زندگی ہو۔ ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف اسراف۔ یہ صرف دولت کا معاملہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی موت تھی۔ اور جب انسانیت مر جائے تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔
جب انسان کا اندر خالی ہو جائے تو وہ باہر کو سجانے لگتا ہے۔ قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کرے گا جو بنی اسرائیل کی آنکھیں خیرہ کر دے۔ قرآن اس لمحے کو زینت کہتا ہے۔ یہ صرف تیاری نہیں تھی، یہ ایک جنگ کی تیاری تھی، ایمان کے خلاف جنگ۔ آج وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ اسے دیکھیں گے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ آج میں ان کا ہیرو بنوں گا۔ پس وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جب وہ نکلا تو سورج بھی شرما گیا، ہر طرف سونا ہی سونا تھا، گھوڑوں کی زینے، محافظوں کی تلواریں، یہاں تک کہ اس کے لباس کا ریشہ ریشہ چمک رہا تھا۔ یہ دولت کا وہ نظارہ تھا جو کسی آنکھ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یا خدا کیا شان ہے! کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بربادی ہو تم پر۔ اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ سونا نہیں، یہ آگ ہے۔ تم آگ کی تمنا کر رہے ہو۔ یہ لمحہ ایک امتحان تھا، ایک طرف دنیا کی چمک تھی، دوسری طرف آخرت کا وعدہ، اور اکثر لوگ چمک سے دھوکا کھا گئے۔ موسیٰ انہیں جنت کا وعدہ دیتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھی۔ میں انہیں سونا دیتا ہوں جو وہ چھو سکتے ہیں۔ آج میں نے موسیٰ کو ہرا دیا۔ جب قارون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا تو اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم زکوٰۃ کا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اسے پیغام بھیجا کہ ہر 1000 دینار پر 1 دینار اور ہر 1000 بھیڑوں پر 1 بھیڑ اللہ کی راہ میں 2 سر۔ یہ دکھنے میں تھوڑی سی رقم تھی، مگر قارون کے خزانوں کے حساب سے یہ لاکھوں بنتے تھے۔ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ جزیہ ہے۔ موسیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی دولت اسے دے دوں، اور وہ صرف بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے۔ میں نے یہ دولت اپنی عقل سے کمائی ہے، اپنی راتیں جاگ کر کمائی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بھول گیا کہ یہ دولت خدا کی ہے۔ اسے صرف وہی نظر آیا کہ اس کی جیب سے کچھ نکل رہا ہے، اور یہیں سے بغاوت کا آغاز ہوا۔ اے میری قوم کے سرداروں، موسیٰ نے تم سے تمہاری اطاعت مانگی، تم نے دے دی۔ اس نے تمہاری محبت مانگی، تم نے دے دی۔ اب وہ تمہارا مال مانگتا ہے۔ اگر آج تم نے یہ دے دیا تو کل وہ تمہارے کپڑے بھی مانگ لے گا۔ تو ہم کیا کریں قارون؟ ہم موسیٰ کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، ہم اس کی